الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اور ناظرین، میرے ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کے کچھ آخری ایام باقی ہیں۔ اکثر ایمان والے بھائی اسی رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں یاد رکھیں کہ صدقے کی قبولیت کے بارے میں چند شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے کی قبولیت کے شرائط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال صدقہ کرے۔ یہ نہایت ہی ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اس کے بڑے فضائل، برکات اور فوائد ہیں۔ البتہ صدقے کے یہ تمام فضائل اور برکات اور فائدے تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اس وقت ہوتا ہے جب اس میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے والا ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ صدقہ دے۔ اگر ایمان نہیں تو اس کا صدقہ قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، یعنی اس کو آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، اس کو تو بدلہ دیا جاتا ہے، اس کو اپنی ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ لہذا ہر عمل کے لیے سب سے پہلے ایمان ہونا شرط ہے، تو اسی طرح صدقے کے لیے بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہونا شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ ایمان اگر ہو اس کے بعد صدقہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، یعنی صدقہ شریعت اور سنت کی تعلیمات کے مطابق دیا جائے، اس میں بدعات و رسومات اور دیگر خود ساختہ طریقے نہ ہوں۔ بہت سارے بدعات کی وجہ سے ہم لاکھوں بڑے صدقے کو نعرہ بنا دیتے۔ دینے والے کو ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے تو صدقہ کیا، لیکن اس میں کچھ رسومات داخل ہوتے ہیں، کچھ بدعات داخل ہوتے ہیں، کچھ خرافات داخل ہوتے ہیں۔ ان خرافات کی وجہ سے وہ صدقہ سنت اور شریعت کے راستے سے بالکل باہر ہو جاتا ہے، لہذا وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری اور دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، اس میں ریاکاری، نام و نمود کی ذرہ برابر بھی کوئی نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ذہن میں نہ ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ صدقہ حلال مال سے دیا جائے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔
یہ حلال مال اتنی بڑی دولت ہے، حرام مال اتنے خسارے کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو کعبۃ اللہ کا پردہ تھاما ہوا ہے، دروازے کی چوکھٹ پہ گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے حرام ہوتے ہیں، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ قبولیت کے جو ذریعے ہیں وہ سب سے قبولیت میں سب سے بڑے عمل دخل اس حلال مال کا ہے۔ اگر حلال مال سے اس کے جسم پہ ذرہ برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح میرے دوستو، اگر صدقے میں کوئی حلال مال نہیں ہے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔ جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں انہی مصارف میں صدقہ دیا جائے۔ شریعت نے جہاں جہاں صدقہ دینے اور جن جن لوگوں کو صدقہ دینے کا حکم دیا ہے یا دیتے وقت ان کو مقدم کرنے کو ترجیح دی ہے، انہی مصارف میں صدقہ دیا جائے۔ شریعت کے طریقے سے باہر صدقہ نہ دیا جائے۔ اور چھٹی اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ اگر احسان جتلایا تو صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور جسے صدقہ دے اسے حقارت اور ذلالت کے نظر سے نہ دیکھے، اس کا احسان مانے کہ شکر ہے میں نے ایک فریضہ اپنے اس بھائی کے ذریعے سے ادا کیا، اگر یہ نہ ہوتا، یہ میرے مال کو قبول نہ کرتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی یہ صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے مجھے یہیں سے جانا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے میرے پاس ہی بھیج دیا۔ ابتدا میں نے آیت کریمہ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے، بہترین عمل کیا ہوتا ہے؟ تو بہترین عمل کے لیے فرمایا 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اور نمبر 2 وہ عمل دینے کے اعتبار سے درست ہو، یعنی شریعت اور سنت کے طریقے کے مطابق دیا جائے۔ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اخلاص تو ہوتا ہے لیکن شریعت کے طریقوں سے باہر ہوتا ہے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ شریعت نے جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے باہر دیا جا رہا ہے، لہذا وہ عمل قبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے لأن العمل اذا كان خالصا غیر صواب لم يقبل وكذلك اذا كان صوابا غیر خالص۔ کہتے ہیں اسی طرح کبھی کبھار عمل تو صحیح ہوتا ہے، یعنی شریعت اور سنت کے طریقے کے مطابق خرچ کر رہا ہے لیکن اخلاص ہی نہیں ہے، دینے میں کھوٹ ہے، نیت درست نہیں ہے، احسان جتانے کے لیے دیا جا رہا ہے، یا ریاکاری کا شبہ ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ مجھے بڑا صدقہ کرنے والا سمجھے۔ غیر خالص، ذرہ برابر اس میں اخلاص نہیں ہے تو لم يقبل، وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔
تو اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ ان یکون لوجہ اللہ، ہر عمل اللہ کے لیے دی جائے، ہر عمل اللہ کے لیے کی جائے، اس میں ذرہ برابر اس کے علاوہ کوئی بھی شبہ اور احتمال نہ ہو۔ اور ثواب کیا ہوتا ہے، درستگی کیا ہوتی ہے؟ ان یکون علی السنہ، کہ ہر کیا ہوا عمل سنت کے مطابق ہو، طریقت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو۔ دعا کرے اللہ پاک ہمارے ہر عمل کو درستگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ